ہمارے بیانات کے لیے حذیفہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، ہولناک۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کیسی حالت میں دکھائی دیں گے۔ کیا ہوگا بھائی؟ لوگ نشے کیسی حالت میں دکھائی ہوگے قیامت کے دن، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل مدہوش ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ فرمایا کہ جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، بادشاہ ہے عوام پر ظلم کر رہا ہے، بادشاہ اپنے یعنی کہ بادشاہ ہے، وہ اپنے عوام ہے، اس کی جنتا ہے نا، اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو فوری پکڑ کرنے کی وجہ سے ہرگز کیا نہ سمجھو، اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، کہ اللہ ان ظالموں کو سزا نہیں دے رہے فوری، ٹھیک ہے نا، ظلم اتنا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو فرعون نے کس طرح اپنی قوم پر ظلم کیا۔ ارے بھائی، فرعون نے کس طرح اپنی قوم پہ ظلم کیا نا، تو اللہ نے یہ فوراً سزا دی، اس کو فوراً سزا دی نہیں دی، اینڈ میں جا کے دی اسے سزا، جب اس کی حد سے نکل گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل کے اندر یعنی کہ اسے غرق کر دیا نا۔ بعد میں سزا ہوئی، کب ہوئی سزا؟ بعد میں ہوئی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو غافل نہ سمجھو، کہ اللہ ان ظالموں کو ہے نا کہ فوری پکڑ نہیں ہو رہی، انہیں فوری سزا نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، نماز چھوڑنے پر فوری سزا نہیں ہے بھائی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی نماز چھوڑ رہا، تو جو نماز چھوڑنے والے سے فوری سزا ہے، ایک آدمی اللہ کی نشانی کو انکار کر رہا ہے اور ایک اللہ کی نشانی کو مان رہا ہے، اللہ کی جو نشانی کو انکار کر رہا ہے اس کو فوری پکڑ، اس کو سزا ہے؟ ارے ہے بھائی سزا۔ تو اس لیے یہ جو سزائیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا دن رکھا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن کیا ہوگا بھائی؟ حساب ہوگا اس دن سب کا۔ تو یہ اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کیوں انہیں سزا نہیں دے رہا، اللہ کوئی ہمارے سے ظلم کرے تو ہم کہتے ہیں نا اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو فلانا ہونا چاہیے، اس کو کچھ بھی ہے نا وہ بڑا ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارے پر ظلم کر رہا ہے نا، قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے،
تم کہتے ہیں یہ ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، لیکن ایمان والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ایمان والے کے لیے تو حساب ہے، آخرت کا دن، قیامت کا دن ہے ایمان والوں کے لیے. اس دن پکڑ ہوگی سب ظالموں کی. جو اللہ کی نافرمانی کرے گے ان کی پکڑ ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گے ان کی پکڑ نہیں ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے. اس دن کیا ہے میرے بھائی؟ اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے. کس دن؟ قیامت کے دن. پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا، جس کا پلہ بھاری ہوگا، کیا ہوگا؟ جس کا پلہ بھاری ہوگا، کیا فرمایا؟ تو وہی کامیاب ہوگا. اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، ارے بھائی جس کا اس دن پلہ بھاری ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب. اور جس کا پلہ اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا وہ اس دن کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا. جس کا پلہ ہلکا ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ناکام. تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے وہ لوگ. ان کا کیا ہوگا؟ پلہ ہلکا ہو جائے گا، تو وہ نقصان اٹھانے والوں سے. دیکھو یہ اعمال کا جو ترازو ہے قیامت کے دن، اعمال وہاں گنے نہیں جائیں گے. اعمال وہاں گنے نہیں جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک گناہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ہماری تمام نیکیوں کو کھا جائے گا. ہماری تمام نیکیوں کو کھا جائے گا. اور ایک نیکی اتنی وزنی ہوتی ہے، اتنی وزنی ہوتی ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مثال کے طور پر ایک بوری رکھی ہوئی ہے اناج کی بھری ہوئی. ایک بوری رکھی ہوئی ہے کس کی؟ اناج کی بھری ہوئی. اور ایک بوری رکھی ہوئی ہے، وہ بناتے نہیں چاول کی، اسے پھلیاں کہتے ہیں نا، پھلیاں پنجابی میں پھلیاں کہتے ہیں نا، پھلیاں. ایک بوری اس کی رکھی ہوئی ہے، دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے بوری بھری ہوئی، لیکن وزن کس کے اندر زیادہ ہوگا؟ اناج کے اندر وزن زیادہ ہوگا نا. ہے دونوں بھری ہوئی. ایک بوری بھر دو پھلی سے، پھلی میں میرے حساب سے 10-15 کلو آئے گا. پھلی کی بوری جو ہوگی اس میں 10-15 کلو آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو سی اناج کی بوری ہے اس کے اندر 1 کوئنٹل آ جائے گا. 50 کلو 70 کلو جتنا بھی 1 کوئنٹل یعنی فالتو آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دیکھنے میں ایسی لگتی ہے. اسی لیے اللہ وہاں پر وزن ہمارے اعمال کو تولے جائیں گے. ہمارے عمل کہ وزنی عمل کس کا ہے، وزنی عمل کس کا ہے. جو وزنی ہو جائے گا، جس کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، اور جس کا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا ایسے وہ جہنم. اس نے